معاشرے کے بھلے کے لیے۔ اس کی میں سادہ مثال دینا چاہوں، ہم ظہر کی نماز عموماً 2 بجے پڑھتے ہیں، 1:30 بجے پڑھتے ہیں، عصر ہم 5 بجے پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں۔ کیا احادیث میں ایسا کچھ ہے کہ رسول کریم نے ظہر کی نماز 2 بجے پڑھی ہے، عصر کی نماز 5 بجے پڑھی ہے، یا عشاء کی نماز 8، 8:30، 8:15 پڑھی ہے؟ نہیں۔ وہاں تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ صحابہ کرام انتظار میں ہوتے تھے، رسول کریم علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے نماز ہو جاتی تھی۔ صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار کی جب تشریف آوری ہو جاتی تو نماز ہو جاتی، لیکن ہمارے ہاں یہ طریقہ بدل گیا ہے۔ ہم متعین اور مخصوص وقت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اب اسے کوئی خلاف سنت نہیں کہے گا، بلکہ یہ عرف اور زمانے کے تقاضے کے مطابق ہوگا۔ اصلاً ہے ایصال ثواب، اپنے نیک عمل کو ثواب کی صورت میں اس کا ثواب اپنے حقدار مسلمان کو پہنچانا، معنی کہ وہ جہان بدل کے گئے ہیں، زندہ برحق ہیں۔ قبر کی زندگی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں مومن کی حیات نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہوں گے۔ نہ یہ دنیا میری زندگی کی ابتدا ہے، نہ دنیا میری زندگی کی انتہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت سارے جہان گزر کے آئے ہیں، اور اس سے جانے کے بعد بھی ایک جہان ہے جس کا نام عالم برزخ ہے، اور برزخ سے اٹھنے کے بعد بھی ایک جہان ہے جس کا نام عالم آخرت ہے۔ جب آخرت میں پہنچیں گے پھر سفر ختم ہو جائیں گے، پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ دنیا میں آنے سے پہلے ایک جہان تھا جسے ہم ماں کا پیٹ کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے پہلے ایک جہان مجھ پہ ہم سب پہ گزرا ہے جسے باپ کی پشت کہتے ہیں۔ باپ کی پشت سے پہلے بھی ایک جہان گزرا ہے جسے لوح و قلم کہتے ہیں۔ لوح و قلم سے پہلے بھی ایک زمانہ ہم پہ بیتا ہے جسے عالم امر کہتے ہیں۔ امر سے پہلے بھی ایک جہان گزرا ہے جسے عالم امکان کہتے ہیں۔ امکان کے بعد امر، امر کے بعد قلم، قلم کے بعد تختی، لوح، لوح کے بعد جسم، جسم کے بعد عالم بطن، پیٹ کا جہان۔ اس سے جب ہم آئے ہیں دنیا میں 1 دن کی، 10 دن کی، 10 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی، اللہ نے جس کو اپنی چاہت سے جو زندگی عطا کی ہے ہم نے گزارنی ہے، اور جب وقت مقرر پورا ہو جائے گا پھر ہمیں موت آئے گی، اور موت لمحتاً آنی ہے۔ پھر ہم اٹھ کے عالم برزخ میں جائیں گے، اور برزخ کا لمحہ اللہ نے جتنا چاہنا ہے رکھنا ہے۔ جب ہم اٹھیں گے قیامت کے دن پھر میری آپ کی تبدیلی ختم، پھر موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ موت کا تصور تو اتنا ہے جسے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقے کا منکر کوئی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں کیوں آئیں گے جہان میں؟ اس لیے کہ انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ بقیہ انبیاء جتنا دنیا سے گئے ہیں موت کا ذائقہ چکھ کے گئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ زمین سے اٹھا لیا تھا، وہ وصال کے مرحلے سے نہیں گزرے۔ اور قرآن فرما چکا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس لیے اللہ ان کو قرب قیامت میں پھر بھیجے گا۔ وہ آئیں گے، جہان میں رہیں گے، امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، آپ یہاں دن گزاریں گے، شادی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، پھر اللہ آپ پہ وصال طاری کرے گا، موت کا ذائقہ چکھ کے جائیں گے، پھر آپ کی مرکز وہاں بنے گی جہاں گنبد خضرا ہے، حضور کے قدموں میں۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ زندگی کا یہ تصور نہ رکھیں کہ انسان ختم ہو گیا، نہیں،
انسان باقی ہے. اگر تصور زندگی نہیں ہے تو پھر خدا نے جنت کی نعمتیں کس کے لیے بنائی؟ اگر تصور زندگی نہیں ہے تو جنت کے انعام کس کے لیے ہیں؟ اس دنیا کو تو کہا گیا یہ مسافر خانہ ہے. ہم تو سفر میں ہیں. اپنی اصلی زندگی تو میری آپ کی قبر ہے. اور وہ کیسی زندگی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ جب تم میت کو کاندھوں پہ لاد کے جا رہے ہوتے نا سوئے قبرستان, تو میت ان تکو صالحہ, نیک مومن میت ہو جس نے پوری زندگی اللہ رسول کے فرامین کے مطابق گزاری ہے, حسن عمل کیے ہیں, پر میں جب اسے کاندھوں پہ لاد کے جاتے ہو تو میت کہہ رہی ہوتی ہے مجھے لے جانے والے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. آقا اسے جلدی جانے کی کیا ہے وجہ؟ کیا ہے اسے جلدی جانا کیوں پسند ہے؟ اتنا بڑا گھر چھوڑ کر, اولاد چھوڑ کر, رقبے چھوڑ کر, دنیا کی فرمانیاں چھوڑ کر, دنیا کی خوشنودیاں چھوڑ کر وہاں جانے کی جلدی کیوں ہے؟ اور میں غلاموں جسے تم 2 گز کی قبر سمجھ رہے ہو, مومن کی نگاہ دیکھ رہی ہے میرا قدم رکھنا ہوگا, اللہ میری 2 گز کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے. اس لیے قبر میں جلدی رکھا جاتا ہے کہ حسن عمل کر کے گیا, اس لیے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. حیات اس کی باقی ہے. پھر جب رکھا جاتا ہے مومن کو قبر میں, اور پھر منکر نکیر آتے ہیں. منکر نکیر جب آتے ہیں اور وہ سوالات قبر کرتے ہیں, اللہ اکبر, اگر تو وہ میت ہو مومن کی تو بڑی نورانی شکل میں آتے ہیں منکر نکیر, اور سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ من ربک, بتا تیرا رب کون ہے. اچھا ذرا یہ بتائیے کیا مردے سے بھی سوالات قبر ہوتے ہیں؟ جس کی ہم زندگی ہی نہیں مان رہے تو اس سے کیوں پوچھا جا رہا ہے من ربک, بتا تیرا رب کون ہے؟ مردہ کبھی جواب دیتا ہے؟ مردے سے سوال کرنا تو بے سود ہے. عقل کے خلاف لگتی ہے کہ اس میں روح ہی نہیں ہے, سماعت ہی نہیں ہے, بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں, یہ تو ختم ہو گئے ہیں. ختم ہو گئے ہیں تو پھر سوالات قبر کیوں کیے جا رہے ہیں؟ من ربک, بتا تیرا رب کون ہے. اگر مومن ہو تو کہتے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ اگر مومن ہو تو کہتے ہیں دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پھر ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل, حضور کا مکھڑا سامنے ہوتا ہے, جلوہ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا, بتا ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. یہاں نہیں بتا, دنیا کا نظریہ بتا, دنیا میں کیا کہتا تھا. خاتم النبیین مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ رسول حق مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ رحمت للعالمین ان کو تسلیم کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ ان کو شافی محشر مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ ان کی طاقت, ان کی عظمت, ان کی شان, ان کی رفعتوں کا قائل تھا یا منکر تھا؟ بتا ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. وہاں کا نہیں ہے کہ کیا کہتا ہے, کیونکہ کانا یکونو جب مضارع پہ داخل ہو جائے تو یہ پاسٹ کے معنی دیتا ہے. کیا کہتا تھا. پھر اب پہچان ہے, کتنے چہرے جن کو میں نہیں جانتا, کتنی شکلیں ہیں, صورتیں ہیں جن کو میں نہیں جانتا. اگر میں چہرہ دیکھا ہوا پہ ہوں تو نام سے واقف نہیں ہوں. آپ مجھ سے کہیں کہ یہ اکرم ہے, یہ خالد ہے, یہ محمد سلیم ہے, یہ عبد الکریم ہے, تو بھائی میں تو اسی کی تصدیق کروں گا جس کو جانتا ہوں گا. لیکن ہم نے حضور کا زمانہ تو نہیں پایا نا, مصطفیٰ کریم کا چہرے انور تو نہیں دیکھا نا, سرکار کی کبھی صحبت تو نہیں پائی نا, ہمیں ان کے چہرے انور کا دیدار کا شرف تو کبھی نہیں ملا نا. لیکن ہم صدیاں بعد بھی, کروڑوں برس بھی بعد مر کے قبر میں جائیں, کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے. اب اس کا تعلق نیک سے نہیں, بدکار سے نہیں, فقط اہل ایمان ہونا ضروری ہے. مسلمان ہو, اس کے چہرے پہ داڑھی ہو یا نہ ہو,
حسن عمل کی بات آگے آئے گی، پھر پوچھا جائے گا بتا نمازیں پڑھی یا نہ پڑھی، حلال و حرام کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، یہ عمل کیا یا نہیں کیا، یہ گناہ کیوں کیا۔ لیکن پہلے ایمان کا ٹیسٹ ہے، بتا ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ حضور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، ھذا الرجل کہا جائے گا، حضور کا نام نہیں کہا جائے گا، بلکہ پوچھا جائے گا بتا تیرا ایمان کتنا مضبوط تھا، تیرا عقیدہ نبی کے بارے میں کتنا پکا تھا، نبی کے بارے میں کتنا پختہ عقیدہ تھا۔ کسی کو پہچانے نہ پہچانے، اگر سچا مومن ہو، کلمہ شہادت پہ ایمان رکھنے والا ہو، کسی کے چہرے کو پہچان سکے یا نہ پہچانے، لیکن میرا آپ کا اپنے نبی سے تعلق دیکھیے، ہم مر کے جب قبر میں جائیں، کسی کو پہچانے نہ پہچانے، لیکن محمد کا چہرہ ضرور ہی پہچان لیں گے، کہیں گے ھذا رسول اللہ، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے مولا ہیں، یہ تو میرے شاف محشر ہیں، یہ تو میری سرکار ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں، جن کے صدقے مجھے خدا کی پہچان ہوئی، جن کے صدقے مجھے ہدایت ملی، جن کے صدقے میں مسلمان ٹھہرا۔ فرمایا پھر پہلا سوال کیا جائے گا، ذرا سنیے ترتیب کو، کہا جائے گا نا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا دین علیہ السلام، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن جب حضور کے متعلق پوچھا جائے گا اور وہ پہچان لے گا یہ میرے آقا ہے، آواز آئے گی صادق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر آواز آئے گی صادق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ جنت کا فرش بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، جنت کی کھڑکی کھول دو، وفتحو لہو بابا الی الجنہ، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور پھر کہا جائے گا نم، اب سو جا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، سو جا ایسے جیسی پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، سو جا سکون کی نیند، دلہا کی طرح سو جا، چین کی نیند سو جا۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے، فرمایا جب آتے ہیں نا منکر نکیر قبر میں تو پوچھتے ہیں من ربک، وہ کہتے ہیں اسے ایسے لگتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، اسے وقت زوال لگتا ہے، وقت زوال لگتا ہے، عصر کا وقت لگتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، سوالات کے جوابات بعد میں دوں گا، پہلے میں نماز عصر ادا کر لوں، نماز عصر ادا کر لوں، میں پڑھ لوں پہلے نماز۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور یہ کہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو، انا اصلی، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومن پہ صلاۃ مقرر وقت میں ہے، لیکن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یہاں صلاۃ کا معنی درود و سلام ہے، وہاں صلاۃ کا معنی نماز ہے، لیکن دونوں معنی برحق ہیں۔ اگر نمازی ہوگا تو نماز کی خواہش بھی کرے گا، نیک عمل والا ہوگا تو تمنا نماز بھی دل میں ہوگی، اور عاشق بھی ہوگا تو کہے گا ٹھہر جاؤ، میرے آقا آ رہے ہیں، سوالات کے جواب بعد میں دوں گا، پہلے مصطفیٰ پہ درود و سلام تو پڑھ لوں نا۔ میرے آقا آ رہے ہیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو میری آپ کی زندگی ہے، قبر کی برحق زندگی ہے، جس کا نام برزخ ہے۔ اگر قبر میں مومن مردہ ہے تو کفن کیوں دیتے ہو، اسے نہلاتے کیوں ہو، اسے کفناتے کیوں ہو، اسے خوشبو کیوں لگاتے ہو؟ عقل کے خلاف ہے نا یہ چیز، بھئی عقل کے خلاف لگتی ہے کہ آگے جہان ہی کوئی نہیں، اور قبر مٹی میں دفن کرنا ہے، جہان کوئی نہیں، کسی کا سامنا نہیں ہے، کسی کے ہاں پیش نہیں ہونا، تو خوشبو لگا کے بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ سفید کپڑے پہنانے کا کیا مقصد ہے؟ اسے بہترین غسل دینے کا کیا مقصد ہے؟ اسے بیری کے پتوں سے غسل دینے کا کیا مقصد ہے؟ سارے مقصد ختم ہو جاتے ہیں اگر آگے کی زندگی نہیں مانتے۔ شریعت تو کہتی ہے اسے نہلاؤ، اسے دھلاؤ، شاید زندہ انسان بھی اتنا اہتمام کے ساتھ غسل نہیں کرتا جتنا ہم مردے کو غسل دیتے ہیں۔ سفید کفنا کر اسے عطر سے معطر کر کے، اسے معنبر کر کے قبر میں رکھ کے آتے ہیں، اس لیے نہیں کہ قبر میں مٹی میں ملنے جا رہا ہے، بلکہ نہلا دھلا کر اس لیے رکھا کہ قبر میں اپنے نبی محمد کے دیدار کے لیے جا رہا ہے۔
جیسے ہم مکے مدینے جائیں تو کیسے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، کیسا حالت ہوتی ہے ہماری، صاف شفاف عالم میں جاتے ہیں، وہاں بھی حضور کا دیدار ہونا ہے، قبر برحق ہے۔ اب مومن چلا گیا، اب کیا حکم ہے؟ کیا مومن دروازہ بند کر گیا؟ نہیں، یہ تو کہیں حدیث میں نہیں۔ 6600 آیات 66 قرآن کی آیاتیں ہیں، 7779 8000 کے کم و بیش قریب بخاری کی حدیثیں، مسلم بھی اس کے برابر ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، صحیح ستہ کا پورا ذخیرہ احادیث، 10 لاکھ احادیث اٹھا کے دیکھیں۔ اب حکم کیا ہے؟ ہاں فرق یہ ہے، فرق کیا ہے؟ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو بے ایمانی میں مر گیا ہے، کفر میں مر گیا ہے، اس کا مال بھی اسے نفع نہیں دے گا، اولاد بھی نفع نہیں دے گی، لیکن مومن ہو تو اولاد بھی نفع دے گی، مال بھی نفع دے گا۔ مطلب کسی کا باپ مر گیا، اس کے نام کی مسجد بنوا دو، ثواب ملتا رہے گا، غریب کی مدد کر دو، ثواب ملتا رہے گا، غریب کی چھت ڈلوا دو، ثواب ملتا رہے گا، بھوکے کو کھانا کھلا دو، ثواب ملتا رہے گا، ننگے کو کپڑے پہنا دو، ثواب ملتا رہے گا، بیمار کو دوائی لے کے دے دو، ثواب ملتا رہے گا، اٹھ کے گئے حج کر کے آئے دعا مانگی، جزا ملتی رہے گی۔ فرمایا اولاد پیچھے قرآن حفظ کرے، ماں باپ کے حق میں دعا کرے، تب بھی جزا ملتی رہے گی۔ آقا جزا کسے نہیں ملتی؟ فرمایا جو کفر میں مر جائے، اولاد ماتھے رگڑ رگڑ کے بیت اللہ کے طواف کر کر کے تھک بھی جائے، کافر کی کبھی بخشش نہیں ہونی، لیکن مومن، اور میں کافر مرتا ہے تو دروازہ بند کر جاتا ہے، مومن دنیا سے چلا بھی جائے تو قیامت تک دعا کا دروازہ کھلا رکھ جاتا ہے، اسے دعا بھی جاتی ہے، اسے ثواب بھی جاتا ہے۔ بھئی حدیث مبارک میں ہے نا کہ کسی کی اولاد اگر حفظ کرے تو تاج ماں باپ کو پہنایا جائے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ بیٹا عالم ہو، برکت باپ کو ملے گی نہیں ملے گی؟ ماں کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر نیک عمل میں کروں، بھوکے کو کھانا کھلاؤں، ننگے کو کپڑے پہناؤں، مسجد کا کام کرا دوں، کوئی نیک حسن عمل کروں اور ہاتھ اٹھاؤں، اللہ اس کے صدقے میرے باپ کی قبر کو روشن کر دو، جزا جائے گی یا نہیں جائے گی؟ یقیناً جانی ہے۔ تو مومن کے بارے میں اب قرآن کی وہ آیاتیں پڑھنا کہ کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ثواب نہیں دیتا، میں نے کہا یہ آیات کافر کے حق میں ہے، کافر کی بات کرو، مومن کی بات نہیں۔ ورنہ ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ، ان اللہ لا یرفع الدرجہ لعبد الصالح فی الجنہ فقال یا ربی ان لی ہذہ، فرمائے ایک شخص کا درجہ جنت میں بلند ہوگا با ایمانہ، محترم عبد المجید صاحب کا درجہ بلند ہوگا۔ یہ میں گارنٹی نہیں دے رہا، یہ رسول اللہ خود گارنٹی دے رہے ہیں کہ اولاد کی دعا کے صدقے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، اولاد کی دعا کے صدقے جنت میں کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اولاد کی دعا کے صدقے آخرت میں آسانی مل جاتی ہے۔ پر کہا جائے گا اے بندے تیرا درجہ بلند ہو گیا، حیران ہو کے پوچھے گا کریم میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج کا ثواب تو مل گیا، اتنے عرصے کے بعد مجھے ثواب کیوں ملا ہے؟ تو حکم ہوگا بے استغفاری ولدک لک، تو نے کچھ نہیں کیا، تیری اولاد نے دعا کی، اس کی دعا کے صدقے ہم نے درجہ بلند کر دیا۔ تو دعا ماں باپ کو دینی چاہیے، ماں باپ کو کبھی دعاؤں میں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ سوچیں نا، نماز میں بھی تو مانگتے ہیں ربنا اغفر لی، اللہ میری بخشش کر، والدیا، میرے ماں باپ کی بھی کر۔ ماں باپ کو دعا فرض میں بھی شامل ہے، سنت میں بھی شامل ہے، نفل میں بھی شامل ہے، جمعہ میں بھی شامل ہے، عید میں بھی شامل ہے۔ ربی جعلنی کی دعا جہاں انسان اپنے لیے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے محنت بڑے تو نے کی ہے لیکن دعا ضرور مانگو۔ دیکھیں نا، ٹھنڈے پانی میں وضو آپ نے یا میں نے کیا، صبح نیند میں نے قربان کی، قیام میں نے کیا، ہم نے رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کچھ پڑھ کے بیٹھے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے، میرا قول، میرا فعل، میری جان، میرا مال، میرا حال، میرا کال، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہ عبادت مکمل ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس وقت تک عبادت تیری مکمل نہیں ہونا جب تک ذات محمد پہ درود السلام نہیں بھیجو گے۔ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محبوب اور ان کی آل پہ درود و سلام پڑھ، درود پڑھ، پھر تیری دعا قبول ہونی ہے۔ عبادت بھی، ذرا یہ جملہ مجھے یاد آ گیا، بھائی تصور دیکھیں، قربان جائیں،
کہا جاتا ہے دعا سے پہلے درود نہ پڑھا جائے تو دعا معلق رہتی ہے، دعا کے آخر درود نہ پڑھا جائے تو دعا معلق رہتی ہے، قبولیت پہ نہیں جاتی۔ ذرا نماز کا طریقہ تو دیکھیں، سجدہ پہلے، رکوع پہلے، قیام پہلے، ذکر پہلے، قرآن کی تلاوت پہلے، درود بعد میں، ربی جعلنی بعد میں، درود پہلے۔ درود کو نہ شروع میں رکھا گیا نہ آخر میں رکھا گیا، یعنی عبادت کے بعد دعا سے پہلے درود ہے۔ ذرا اس کی لطافت کو سمجھیے نا، لطافت یہ ہے بندے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں تم کمی کرو گے، درود آخر میں رکھ رہے ہیں تاکہ درود کے صدقے تیری ساری عبادت قبول ہو جائے۔ اور ربی جعلنی ہے دعا، اور دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک محبوب کی ذات پہ درود نہ پڑھا جائے۔ دعا سے پہلے درود ہو گیا، عبادت کے بعد درود ہو گیا، اب درود کے صدقے تمہاری عبادت بھی قبول ہو جائے گی، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اس لیے درود ابراہیمی کو اس مقام پہ رکھا گیا ہے۔ پھر کیا مندے، اب تم محنت کر چکا ہے، اب بھیک مانگ، کام تو نے کیا، اب بھیک مانگ، اب مانگ۔ پھر میں کہتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی، اللہ میری دعا قبول کر۔ کیا ربنا اغفر لی، مجھے بخش دے، بخش دے، محنت میں نے کی۔ اگر مجھے ہی مانگنا اور میری دعا کہیں نہیں جانی تو پھر اللہ یہ نہ فرماتا ربنا اغفر لی ولوالدی، اب ماں باپ کے حق میں بھی مانگ، کہے اللہ میرے باپ کو بھی بخش، میری ماں کو بھی بخش، بقیہ سب کے بارے میں بعد میں مانگنا، یوم یقوم الحساب بعد میں کہنا، پہلے ماں باپ کو دعا دے۔ ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے تو بڑا ہوا ہے اور تیری دعاؤں کے صدقے ان کی قبر روشن ہوگی۔ اب دعا مانگ، اس لیے دعا مانگتے رہا کریں، قبرستان جاتے رہا کریں، قبور کی زیارت کرتے رہا کریں، اور وہاں جانے کا مقصد فقط فکر آخرت ہے، آخرت کی یاد تازہ ہو، قرآن پڑھیں، جب بھی جائیں، جب بھی گزریں۔ حدیث ہے نا، جب تم قبرستان کے قریب سے گزرو تو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبور میں سونے والے تم پہ سلامتی ہو۔ حضور سلام سنتے، فرمایا سلام سنتے بھی ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جواب اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، لیکن ہاں سلام کیا کرو، سلام کرنا چاہیے۔ اس لیے احباب ایصال ثواب کی صورتیں ہیں، ہاں ایک بات ذہن نشین عقیدے کی سن لیں، ان میں سے کوئی بھی چیز فرضیت کے درجے پہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ اپنے رزق کے حلال میں سے، کیوں مسجد میں دیں، خیرات کریں، مدرسے میں دیں، حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، ان سب کے لیے حلال مال ہونا ضروری ہے، حلال طیب، اس میں رشوت، سود، جوا، دغا، چوری، دھوکہ، ڈکیتی یہ آمیزش ہوئی تو پھر خیرات تو دور کی ہے، اگر حرام کے پیسوں سے لباس پہن کے نماز بھی پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی، حرام کے پیسوں سے احرام بھی باندھ کے کوئی جائے تو حج قبول نہیں۔ اس لیے طیب ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، بقیہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ پھر دیکھیں گے کہ جب ہم قیامت کے دن پیش ہوں گے تو پھر ہم جب دعائیں کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اہل ایمان ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے۔ بس میں آخری بات درود شریف پڑھیے، اور امام جلال الدین سیوطی کی بہت بڑی بات آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ 6 صدی کے محدث، 6 صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی الشافعی مسلک کے ہیں، حنفی نہیں ہیں، حنبلی مالکی نہیں، الشافعی۔ ان کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموت والقبور۔ آپ کہتے ہیں مکے پاک میں امام حماد مکی رحمت اللہ علیہ کا وہ خواب بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دن خواب آیا، کیا ہے کہ میں مکہ کے قبرستان جنت المعوہ شریف، جنت المعلہ شریف کے اندر ہوں، اور اچانک ایسا ہے کہ مجھے نیند کا غلبہ ہو گیا ہے، میں قبر کے قریب سر رکھ کے سو گیا۔ فَرَأَيْتُ أَهْلَ الْمَقَابِرِ حَلَقَةً حَلَقَةً، میں نے دیکھا کہ جنت المعلہ شریف کے سارے مردے کھڑے ہو گئے، کتارے بنا کر، کتارے بنا کر۔ میں نے پوچھا قیامت القیامہ، قیامت آ گئی؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا انتظار ہے کسی بات کا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بھی کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ایک بندہ خدا ہمارے قبرستان کے قریب سے گزرا ہے، الفاظ سنیے، قرأ قل هو اللہ احد مرتن
جعل لنا ثوابہ فنقتسبہ منذ سنہ، فرمایا اس نے گزرتے گزرتے ایک کل شریف پڑھ کے ہمیں بخش گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے ہم ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ہم سے ثواب ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک کل شریف کا ثواب یہ ہے کہ پورے ہم مردے سال ہو گیا ہے، ثواب آپ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں، ثواب ہم سے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ دعائیں کرنا، یہ ختم شریف پڑھنا، کچھ پڑھنا، قل شریف پڑھنا، الحمد پڑھنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین اقدس کے مطابق کہ قرآن پڑھنا، کیونکہ یاسین کو اپنے مردوں کے قریب پڑھو، قبرستان میں جو یاسین پڑھے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتا ہے، اپنے مردوں کے قریب یاسین کو پڑھو، اپنے مردوں کو تلقین کرو، بلکہ سرکار کی سنت ہے، سعد بن معاذ صحابی ہیں، سرکار نے رحمت والے ہاتھ اسے قبر میں اتارا ہے، حضور جب اتار کے نکلے نا باہر کرنے گے اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں ہم نے رائینا رسول اللہ، ہم نے حضور کو دیکھا، فکبر رسول اللہ فکبرنا، فسبح رسول اللہ فسبحنا، پر میں حضور پڑھتے رہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، پر میں ہم نے پوچھا نہیں، ہم بھی پڑھتے رہے، ہم بھی اللہ اکبر کہتے رہے۔ بعد میں جب حضور خاموش ہوئے ہم نے کہا حضور کوئی طریقہ بدل گیا، فرمایا نہیں، لقد تدايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله تعالی بی، فرمایا اس کی قبر کچھ تنگ ہو رہی تھی، اللہ نے مجھ محمد کی تسبیح کے صدقے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا، میری تسبیح کے صدقے قبر کشادہ ہو گئی ہے۔ اسے پتا چلا قبر پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کا ذکر کریں تو قبر والے کو راحت مل جاتی ہے۔ سرکار کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، ذکر سے، کیوں؟ جس چیز سے زندہ کو فائدہ ہوتا ہے مردے بھی نفع ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سرد خانوں میں میتوں کو رکھتے ہیں نا 10 دن تک، یہ تکلیف دہ بات ہے، یہ سننے ایک مسئلہ، لیکن اتنا ٹھنڈک پہنچانا مردے کو کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردہ کو بھی ہوتی ہے۔ جہنم میں 2 قسم کے عذاب ہیں، فقط آگ کا عذاب نہیں، ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے وہاں۔ جی جہنم میں بھی 2 قسم کے عذاب رکھے گئے ہیں، آگ کا عذاب بھی ہے، سخت سردی کا عذاب بھی ہے، کیونکہ ہمیں گرمی سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور سردی سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے مردوں کو اتنا ٹھنڈک میں کئی دن تک سرد خانوں میں رکھنا یہ خود ناجائز کام ہے۔ پہلے تو حکم ہے جو بندہ جہاں انتقال کرے اسے وہی دفن کیا جائے، بلا وجہ اتنا سفر کرا کے مردوں کو لہانا تکلیف۔ جب لوگ تو پتہ ہی کہاں سے میتیں منگوا لیتے، 10 دن 20 دن صرف اپنے وسیب اور علاقے کے دکھاوے اور معاملات کے لیے کہاں سے تکلیفوں سے گزر کے مردہ آتا ہے، اس بات کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مردے کو حقدار غسل دیں، آہستگی سے دیں کہ اسے تکلیف نہ ہو، یہ حکم شرع ہے۔ اس لیے اب آپ احتیاط برتا کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور بھائی عبدالرزاق صاحب کے والد محترم مرحوم مغفور کے اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی مرکت پہ قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔